دوستو، یزید بن معاویہ جس کے دور خلافت یا حکومت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، اس یزید کے بارے میں ہمارے مسلمان بلکہ علماء بھی سخت افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ منصفانہ رائے بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ یزید کو بالکل اس جرم سے اور اس قتل سے بری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر 100-200 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اگر یزید اتنے بڑے مجرم تھے اور اتنا بڑا جرم اس سے سرزد ہوا ہے تو 100-200 صحابہ کی بیعت کا کیا بنے گا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیں، یزید بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر، شہادت پر خوش نہیں تھے، اور مطالعہ اور تحقیق سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شاید یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بے خبر تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ قاتلین پر برہم بھی ہوئے، اور جو عورتیں اور بچے اس کے پاس قیدی بنا کے لائے گئے تھے ان کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس اپنے گھر بھیجا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی؟ نہیں۔ جب وہ قاتلین کو سزا نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک جرم ہے۔ جب بھی کسی ریاست میں کوئی قتل ہوتا ہے، اور قتل بھی ریاستی بندے کرتے ہیں، اور پھر ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قدرت کے باوجود ان کو سزا کے طور پر، قصاص کے طور پر قتل نہیں کرتا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ریاست کا سربراہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ رہی بات 100-200 صحابہ کی بیعت کا، تو اس کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ ان صحابہ کے پاس دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو خلف کل فاجر کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے، ہر گناہگار اور نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کا قانون ہے، اب تو حالات بدل گئے، کہ نماز حکمران پڑھایا کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کی ذمہ داری حکمران کی ہے، چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ حکمران کو عالم ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک اور بد حکمران کی فرمانبرداری کرو، یعنی بغاوت نہ کرو۔ تو وہ اس نے چونکہ قدرت حاصل کر لی تھی، اب بغاوت وہ فساد کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کو تفرقہ سے بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحابہ یزید کو صحیح حکمران سمجھ رہے تھے، اس کو نیک سمجھ رہے تھے، یا پھر اس کو خلافت کا مستحق سمجھ رہے تھے، یا پھر الیاذ باللہ واقعہ کربلا میں اس کے کردار کو صحیح اور اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تو صرف اس وجہ سے ہم یزید کو پاک صاف پیش نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ پر 100-200 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ یزید کسی نہ کسی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہے، اور یزید مجرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کے فضائل نہ سنائے جائیں۔